سبق نمبر 16 ہے تفخیم و ترقیق کے بارے میں۔ تفخیم کیا چیز ہوتی ہے؟ تفخیم کے معنی ہیں حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہیں حرف کو باریک پڑھنا۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الف کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اگر الف سے پہلے اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ چلیں الف کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ یہ دیکھیں الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کاف آیا ہے، 2 نقطوں والا قاف آیا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جب اس کو ہم نے موٹا کیا، پر کیا، تو الف جو ہے یہ خود بخود پر ہو گیا۔ اسی بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف بھی پر ہو جائے گا۔ آگے ہے صاد زیر صی را، الف زبر را، طا زبر طا، صراط۔ آگے سین زیر سی را، الف زبر را، جیم 2 زبر جن، سراجن۔ آگے کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ یہ جو پیچھے 3 مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں جو ہے الف سے پہلے پر حرف ہے، اس لیے الف کو بھی پر کیا۔ اب جو ہے یہ کاف کشک والا جو ہے یہ باریک ہے، اس لیے یہ کا الف جو ہے یہ بھی باریک ہوا۔ کانا، اس کو پڑھیں گے کانا، یہ باریک ہو گیا۔ آگے میم الف زبر ما، لام 2 زبر لن، مالن، یہ بھی جو ہے باریک ہو گیا۔ آگے میم زبر ما، فا الف زبر فا، زا 2 زبر زن، مفازن۔ طا الف زبر طا، لام زیر لی، با پیش بو، طالبو، یہ پر ہو گیا۔ آگے تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو، یہ بھی باریک ہو گیا۔ تابو، اس کو موٹا نہیں کرنا ہے، باریک کرنا ہے اسی طرح۔ تابو۔ خا الف زبر خا، لام زیر لی، دال 2 زبر دن، خالدن، یہ بھی پر ہو گیا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے عین الف زبر عا، با زیر بی، دال 2 پیش دن، عابدن، یہ باریک ہوا۔ آگے غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف 2 زیر قن، غاسقن، یہ بھی پر ہوا۔ طا زبر طا، عین الف زبر عا، میم 2 زیر من، طعامن، یہ بھی باریک ہوا۔ الف کی مثالیں جو ہے اب مکمل ہو گئی ہیں۔ آگے لام کو دیکھتے ہیں، لام کو کب پر اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام کو جو ہے پر پڑھیں گے۔ اگر اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں باریک پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ لام کو ایک ہی صورت میں پر پڑھا جائے گا، وہ لفظ اللہ والا لام ہوگا اور اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر یا پیش ہوگی۔ لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زیر ہو پھر بھی اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہوں گے ان کے اوپر چاہے زبر زیر پیش جو مرضی ہو وہ سب باریک پڑھے جائیں گے۔ میں ابھی اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، اللہ اللہ، اس کو پر کریں گے۔
واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ واللہ، اس کو واللہ بالکل گول نہیں کرنا ہے بلکہ پر کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، واللہ واللہ، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے۔ آگے فاللہ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فاللہ۔ آگے ان اللہ، یہ نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، هو اللہ، هو اللہ، یہ بھی پر ہوگا، من اللہ، من اللہ، یہ بھی پر ہوگا۔ آگے رسول اللہ، رسول اللہ، یہ بھی پر ہوگا، رضی اللہ، رضی اللہ، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ آگے قاف الف زبر قا، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، قالوا اللہم، میم شدت پہ گناہ بھی ہوگا اور یہ پر بھی ہوگا، قالوا اللہم۔ آگے اس سے پہلے پہلے جتنے بھی ہوں گے یہ پر ہوں گے، اس کے بعد جو ہے یہ باریک اب جو ہے جتنے بھی لام ہوں گے لفظ اللہ عز و جل کے لام ہیں، چاہے وہ دوسرے لام ہیں، یہ سب باریک ہوں گے کیونکہ ان کے نیچے یہ زیر ہے۔ لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، للہ، باللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا بات لوگ پڑھتے ہیں اس کو بسم اللہ، ایسے نہیں ہوگا، پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے نہیں ہوگا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہوگا۔ آگے قل اللہم، اس کو بھی باریک پڑھیں گے، قل اللہم ما ولاہم، یہ لام ہے، اس کو بھی باریک پڑھیں گے، الا الذین، اس میں جلالت اللفظ سے اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ لام ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے بھی الا الذین، اس پہ بے شک زبر آئی ہے لیکن لفظ اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہے اس لیے اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ آگے ان الذین، ان الذین، یہ نون مشدد ہے اس لیے یہاں پہ بھی غنہ ہوا، علی عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علی، یہ یا نہیں پڑھیں گے۔ آگے صلاۃً، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، تا دو زبر تن، صلاۃً۔ اب ہم دیکھیں گے را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را کو کب باریک پڑھا جاتا ہے اور را کو کب پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باریک پڑھنے کی صورتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو جو ہے پر پڑھیں گے جی۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، را زبر را، جیم پیش جو، لام دو پیش لن، رجلن، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ آگے ہے الم ترى، الم ترى، اس را کو پر پڑھیں گے۔ آگے رزقوا، رزقوا، اکثر، اکثر، یہ را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو جو ہے پر پڑھیں گے۔ آگے دوسری صورت اس کی دیکھتے ہیں، را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، اجرن، اجرن، حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اجرن، اس را کو پر پڑھیں گے۔ آگے اجرن، 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 اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ آگے والی صورت دیکھتے ہیں، را پر کھڑا زبر ہو، را پر کھڑا زبر ہو تو پھر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں اس کی مثال، حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، ہا یا زیر ہی، میم زبر ما،
ابراہیم ابراہیم، یہ دیکھ لیں را پر ہو رہی ہے۔ آگے جو ہے را ساکن سے پہلے حرف پر جو ہے زبر یا پیش ہو، اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ عرشن عرشن، ام صبرنا ام صبرنا، یہ زبر کی مثالیں ہیں، آگے پیش کی مثالیں۔ ترجعون ترجعون، را کو پر کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ آگے والا یرزقون یرزقون، آگے ہے را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ اس سے پہلے میں اس کی مثال دوں، یہ عارضی حرکت کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں جی۔ عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات جو ہیں الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے ارجعی ارجعی، اس لفظ کو اگر کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے تو یہ الف کے نیچے جو ہے زیر نہ آتی، وہ را جو ہے اس لفظ کے ساتھ مل جاتی۔ تو یہ جو ہے را پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے الف پر کوئی حرکت نہیں ہے اور اپنی طرف سے ہم نے عارضی زیر اس کے نیچے لگا دی ہے، تو اس کو عارضی حرکت کہیں گے۔ ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ آگے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی نوٹ، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو اگر اس کے بعد دیکھیں یہ زیر اصلی ہے نا، تو یہ اصل میں ہے، عارضی نہیں ہے، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے تو اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے جی۔ میرو صادن میرو صادن، ہم نے پڑھا تھا را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، تو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ارجع، حمزہ را زیر ارو، جیم عین زیر جع، ارجع، اس کی یہ مثال ہے۔ آگے ارجعو ارجعو ارجعی ارجعی، ایسے ارکعو ارکعو، یہ عارضی زیریں ہیں، عارضی زیر کی مثالیں ہیں، اس را کو بھی جو ہے پر پڑھنا ہے۔ ارکعو، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما، ربی الگ کلمہ ہے اور ارحمہما الگ کلمہ ہے، تو اس لیے جو ہے زیر تو ہے لیکن یہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ آگے ہے رب ارجعونی رب ارجعونی، ربی الگ ہے، ارجعونی الگ ہے، اس لیے اس را کو بھی پر پڑھا۔ آگے ان ارتبتم ان ارتبتم ان ارتبتم، آگے امیر تابو امیر تابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر میرو، امیر 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 تابو۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آگے والا پوائنٹ کون سا ہے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے چاہے زیر ہو یا جو بھی ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کے ساتھ جڑا ہو، اسی کلمے میں ہو تو را کو پھر بھی پر کریں گے۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ کل فرقن، یہ دیکھیں اور را سے پہلے جو ہے زیر اصلی ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ کل فرقن فرقتن فرقتن، مرصادن مرصادن، یہ دیکھیں را سے پہلے زیر اصلی ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے را ساکن کے بعد، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ مرصادن، آگے فی قرطاس فی قرطاس، یہ ہو گئی جی را کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے۔
جیسے یہ لفظ ہے واو نون زبر ون نون زبر نا، ہا الف زبر ہا را زر ری، ون نہاری ون نہاری ون، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، نون مشدد ہے، ون نہاری، ایسے را کو باریک پڑھیں گے۔ رجالن، یہ بھی دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، امرن دو زیریں ہیں، امرن، اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ آگے جو ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اس کی مثالیں جو ہیں یہ ہیں فصبر، فصبر زیر اصلی اسی کلمے میں ہے، آگے حروف مستعلیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ فصبر، قم فانذر، قم فانذر، اس را کو بھی باریک کریں گے، قم فانذر، دیکھیں زیر اصلی اسی کلمے میں ہے۔ را کو باریک کرنے والی صورتوں میں سے سب سے لاسٹ صورت ہے را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ اس کی ایگزامپل ہے خو یا زبر خوئی، رو دو پیش رن، خیرن، لاسٹ پہ دیکھیں یہ سرکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، تو را کے اوپر ڈبل پیش ہیں، ویسے تو یہ پر ہوگا، لیکن جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو را کے اوپر سے یہ پیش ہٹ جائیں گے، را ساکن ہو جائے گی، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہوگی، تو اس را کو باریک کریں گے، خیر، خیر، اسی طرح آگے والا نذیر، لاسٹ پہ را کے اوپر جو ڈبل پیش ہے وہ ہٹ جائے گی، تو یہاں پہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو جائے گی، تو یہاں پہ بھی را کو باریک کریں گے، نذیر، نذیر،